بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس کائنات میں جو چیزیں بھی تخلیق کی گئی ہیں وہ الہی اذن کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ نے ایک اذن کے ذریعے، ایک لفظ کن کے ذریعے اس کائنات کو تخلیق کرتا چلا گیا ہے۔ یہ پروردگار عالم جو اس کائنات کا خالق ہے، اس نے سبب اور مسبب کے ایک نظام کو اس کائنات میں بہرحال رکھا ہے کہ جو اس کائنات کو بیلنس رکھتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے کہ جس کو ہم فلسفے میں علت اور معلول کا نام دیتے ہیں۔ علت اور معلول ایک سببیت کا رشتہ ہے، یعنی ایک علت میں اور ایک معلول میں ایک ایسا رشتہ ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ اے نہیں ہوگا تو وہ بی نہیں ہوگا، اور جب اے اور بی ہوگا تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ سبب اور مسببیت کے باب میں سے کیا ہے، یعنی ایک چیز کی علت ہے تو اسی چیز کا کوئی نہ کوئی معلول ہے، یعنی ایک شے کا ہونا پھر اس کا ایک اثر ہونا، اثر اور مؤثر ہونا، علت اور معلول کا ہونا، یعنی یہ دونوں سسٹم جب پیرالل چلتے ہیں تو کائنات کا نظام مسلسل چل رہا ہے۔ مثلا اگر ایک اندھا بھی ہے اور دوپہر کے وقت اس سے پوچھا جائے کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، یہ اندھا یہ کیسے بتائے گا؟ لیکن یہ محض اپنے جلد پر، اپنے ہاتھ پر سورج کی تپش کو محسوس کر کے، دیکھ نہیں رہا سورج کو، دھوپ نہیں دیکھ رہا، لیکن اس تپش کو محسوس کر کے بتا دے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے، بادل نہیں چھائے ہوئے، بارش نہیں ہونے والی، رات نہیں ہو رہی، سورج کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ علت اور معلول ہے، اور یہی اسی طرف، اسی قانون علت اور معلول کی طرف پروردگار عالم نے اس انداز میں اشارہ کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور پھر اس پروردگار عالم نے آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے، یہ اناج اور پھل نکالے اسی زمین میں سے، یعنی یہ آسمان کیا کر رہا ہے؟ بادل پانی برسا رہے ہیں، یہ پانی علت ہے، معلول کیا ہے؟ اس زمین سے سبزے کا اگنا اور پھلوں کا اور جو ہے وہ نباتات کا اگنا، تاکہ تم اس سے روزی کما سکو۔ دوسری طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس پروردگار کے حکم سے نکلتا ہے، پاکیزہ سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نکلتا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے سبب و مسبب کا اور علت اور معلول کی طرف اشارہ کیا، دوسری طرف پروردگار عالم سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی پروردگار کے ارادے کا ماتحت ہے، اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے ماتحت ہے۔ ممکن ہے کہ بارش برس جائے لیکن زمین اپنا خزانہ نہ اگلے، یہ ممکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری کائنات علت اور معلول کے ذریعے ہی اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ ایک فزکس ہے، ایک میٹا فزکس ہے، یعنی فزکس کے اوپر بھی ہے۔ ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں جہاں تک جا سکتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں جہاں تک سن سکتا ہوں وہ سن رہا ہوں، لیکن کیا جہاں تک میری آنکھ دیکھ رہی ہے صرف وہی دنیا ہے؟ دنیا اس کمرے میں، اس روم میں، اس اسٹوڈیو میں ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ میں آسمان پر دیکھ رہا ہوں، جو آسمان مجھے نظر آ رہا ہے، کہ اس کے بعد کوئی آسمان نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ ایک فزکس ہے جس کو میں جو ہے وہ لیب میں آ کے ڈیسائیڈ کرتا ہوں یہ کون سی چیزیں کیا ہے، کون سا اس کے اندر کیمیکل ہے، یہ لوہا ہے، یہ گولڈ ہے، یہ سلور ہے، کیا ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ فزکس ایک میٹا فزکس ہے، یعنی جو چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی، جو میں درک نہیں کر پا رہا، شاید اسی کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اور احادیث میں علم غیب سے تشبیہ دی ہے کہ جو حضرت انسان اپنے وجود سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کان زبان سے محسوس نہ کر سکے، شاید اسی کو علم غیب کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پروردگار عالم نے
جب کہا کہ یا نار کونی بردم و سلامہ، تو حضرت ابراہیم کو آگ جو ہے وہ جلائی نہیں، آگ نے جلایا نہیں بلکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پروردگار کوئی بارش برسا دیتا تاکہ آگ بجھ جاتی، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے۔ ہم بادل بھیج سکتے تھے، آسان تھا، لیکن ہم نے اگر بادل کو برسا دیتے تو دنیا یہ کہتی بھی نظر آتی، یہ کفار کہتے ہوئے نظر آتے کہ اچانک جو ہے وہ بارش برس گئی، ورنہ آج جل ہی جاتے ابراہیم۔ لہٰذا ہم نے آگ کے مزاج کو تبدیل کر کے بتا دیا کہ ہم ہی خالق ہیں، ہم ہی رب ہیں، اس علت و معلول کے کنٹرول کرنے والے، اس سسٹم کو بنانے والے ہم ہیں، لیکن جب ہم چاہیں اس سسٹم کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، ہم بدل دیتے ہیں۔ ہم نہ کسی فزکس کے محتاج ہیں، ہم نہ کسی بائیولوجی کے محتاج ہیں، ہم جب چاہتے ہیں ہم ماورائے قانون ہم اس پہ عمل کر کے اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ اور اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سورہ نازعات نے آواز دی فالمدبرات امرا، قسم ہے خلقت کائنات کی امور کا انتظام چلانے والوں کی قسم ہے، یعنی اس مدبرات یعنی اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والوں کی، یعنی پروردگار نے بھی اس سسٹم کو چلانے کے لیے بہت سارے فرشتوں کی ایک فوج کو تیار کر رکھا ہے کہ جو اس پوری فوج کے ذریعے اس کائنات کو، اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ پھر پروردگار نے آواز دی قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 61 میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور پروردگار وہ قاہر ہے، یعنی وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ کیا مطلب تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے؟ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو مجھ پہ اٹیک کرتی ہیں، لیکن محافظ فرشتے مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ گرتا ہے اونچائی سے لیکن چوٹ نہ لگنا، اور بڑوں بزرگوں کو کہنا کہ فرشتے نے بچا لیا، ہمیں یہ فرشتہ نظر نہیں آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ علت معلول کا قانون سے مافوق قانون ہم نے بنایا ہے کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، ہم روز ہر آن تم پر اپنے محافظ فرشتے بھیجتے ہیں جو تمہیں مختلف بلاؤں، مصیبتوں، ایکسیڈنٹل اموات سے بچا لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔